ان کے بیان حلفی کو منظور کرتی ہے یا نہیں، یا پھر ان پر آج فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ اس پوری صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں اور اس وقت بول نیوز کے نمائندگان اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہی موجود ہیں۔ وہاں کی صورتحال وہ بتائیں گے کہ کتنی دیر میں عمران خان یہاں پر پہنچنے والے ہیں، اس وقت وہاں پر سیکیورٹی کے کیسے انتظامات وہ دیکھ رہے ہیں۔ نیلم ارشد اور طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب، پہلے آپ کی جانب آتے ہیں، پچھلی سماعت بڑی امپورٹنٹ تھی اور ظاہر ہے اس میں جج صاحب نے، عدالت نے، پورے لارجر بینچ نے تسلی کا اظہار کیا تھا عمران خان کے جواب پر۔ اب آج قانونی ماہرین آج کی سماعت سے متعلق کیا کچھ کہہ رہے ہیں؟ سیکیورٹی کی اوورآل اس وقت کیا صورتحال ہے، ذرا بتائیے گا۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان کے جو بیان حلفی ہے اس کا فیصلہ آج عدالت کرے گی۔ تاہم ان کا یہی کہنا تھا کہ اگرچہ عدالت جو ہے وہ عمران خان کے جواب کے اوپر اطمینان کا اظہار کر چکی ہے اور یہ جو بیان حلفی ہے یہ محض ایک فارمیلٹی ہے اور فارمیلٹی کے طور کے اوپر جو ہے وہ عدالت میں جو ہے جمع کرایا گیا۔ تاہم کچھ لوگوں کا یہ بھی، قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے انہوں نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی، تو ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس معاملے کو مزید طول دے دے اور یہ کہہ دے کہ عمران خان اگر غیر مشروط معافی مانگیں گے تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم ہو سکتی ہے۔ تاہم عمران خان کا جو بیان حلفی ہے اس کے اندر بھی ایک لائن واضح طور کے اوپر یہ ہے کہ اگر عدالت مزید کو چاہتی ہے تو میں اس کے لیے بھی جو ہے وہ دستیاب ہوں اور جو عدالت کہے گی میں اسی طریقے سے جو ہے وہ ایکٹ بھی کروں گا اور عدالت کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر بھی چھوڑوں گا۔ لیکن یہ جو بات ہے جو عمران خان کے بیان حلفی میں ہے، اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر عدالت مطمئن نہ ہوئی تو وہ عمران خان کو یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ غیر مشروط معافی مانگے۔ تاہم یہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت اور توہین عدالت کرنے والے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ بظاہر جو کچھ عمران خان نے اپنا بیان حلفی جمع کرا دیا اور ذاتی طور کے اوپر وہ خود ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری جن کی توہین ہوئی تھی ان کی عدالت میں بھی گئے تھے معافی مانگنے کے لیے، تو یہ جو کچھ عمران خان کی جانب سے اقدامات کیے گئے ہیں ان اقدامات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ عدلیہ کا کتنا احترام کرتے ہیں اور عدلیہ کا کتنی احترام ہے عمران خان کے ہاں۔ تو اسی وجہ سے یہ عمران خان کا جو کنڈکٹ ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ جو ہے وہ دانستہ یا جان بوجھ کر نہیں کہا گیا۔ تو اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا یہ مقدمہ آج ہی ختم کر دے۔ تاہم یہ بھی امکان خارج نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت کہے کہ عمران خان غیر مشروط معافی مانگیں اور پھر جب تک وہ غیر مشروط معافی نہیں مانگیں گے تو ان کے اوپر چارج فریم ہو سکتا ہے۔ جب دوسرا سوال جو آپ نے کیا سیکیورٹی کا، تو اس وقت سیکیورٹی انتہائی ٹائٹ کر دی گئی ہے۔ پولیس اور ایف سی اور اس کے ساتھ ساتھ رینجر کی اضافی نفری جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چاروں اطراف کے اندر خاردار تاریں بھی بچھا دی گئی ہیں، جبکہ کورٹ روم نمبر 1 جہاں پر اس مقدمے کی سماعت ہونی ہے وہاں پر ابھی جو ہے وہ ترپال تمبو اور کیناتیں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں۔ صرف متعلقہ لوگوں کو جانے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی اور اس حوالے سے پاسز، خصوصی پاسز جو ہیں وہ رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری کر دی گئے ہیں۔ کچھ کے نام جو ہیں وہ عمران خان کی سیکیورٹی ٹیم کی جانب سے دیے گئے ہیں جو لوگ عمران خان کے ساتھ آئیں گے، اور باقی جو روز کے سپریم ہائی کورٹ کے جو بیٹ رپورٹرز ہیں وہ اور کچھ وکلا جو اس کیس سے منسلک ہیں ان کے نام جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اور انہی کی